اہل غار کا قصہ محترم قرآن مجید میں سورہ کہف میں ہے۔ کہانی کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ دقیانوس نامی بادشاہ نے اپنے علاقے افسوس آج کل ترکی کے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ایک اس شہر میں آیا۔ یہ شخص دین اسلام کی دعوت دینے والا مسلمان تھا۔ وہ ایک عوامی حمام میں کام کرتا تھا جہاں لوگ نہاتے تھے۔ جب حمام کے مالک کو اس مزدور کی برکات کا احساس ہوا تو اس نے اسے تمام کاموں کی ذمہ داری سونپ دی۔ بعد میں اس شاگرد کی شہر کے کچھ نوجوانوں سے تعارف ہو گیا۔ اس نے انہیں اللہ کی وحدانیت کا علم سکھایا اور اسے بچہ پیدا کرنے، شکل رکھنے یا کسی مقام سے متعین ہونے کے بارے میں واضح سمجھایا۔ انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ اللہ پر ایمان لانے اور اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے مذہب پر عمل کیا اور اس کے احکام پر عمل کیا۔ ان نوجوانوں کا قصہ جو دین اسلام اور صرف اللہ کی عبادت سے سرشار ہو گئے، مشہور ہو گیا۔ بادشاہ کو ان کے بارے میں اطلاع دی گئی اور کہا گیا کہ ان لوگوں نے آپ کا مذہب چھوڑ دیا اور آپ کے بتوں کا مذاق اڑایا اور ان کی توہین کی۔ بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور اسلام چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس نے انکار کرنے پر انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ جوان ہیں اور ان کا دماغ بالغ نہیں ہے، اس لیے وہ انہیں فوری طور پر قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بجائے وہ اپنی دھمکی پر عمل کرنے سے پہلے انہیں سوچنے کے لیے کافی وقت دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے انہیں ان کے گھروں کو واپس بھیج دیا۔ اس دوران بادشاہ دقیانوس نے سفر کیا۔ ان نوجوانوں نے اس کے جانے کا فائدہ اٹھایا اور اپنے مذہب پر اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگنے کے لیے آپس میں سرگوشی کی مشورہ کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں پہاڑ کی ایک غار کو جانتا ہوں، میرے والد اس میں بھیڑیں محفوظ کرتے تھے، چلو ہم وہاں جائیں اور چھپ جائیں یہاں تک کہ اللہ ہمیں فتح عطا کر دے۔ سب نے اس خیال سے اتفاق کیا۔ وہ کھیلتے ہوئے باہر چلے گئے اور گیند کو ان کے سامنے گھماتے رہے تاکہ کوئی ان پر نظر نہ ڈالے۔ پھر وہ بھاگ گئے۔ ان میں سے 7 تھے، مکاسلمین، املیخ، ماراتونس، یانیونس، سازمونیس، داوانی اور کشویت۔ ایک بھونکنے والا کتا جس کا نام قطمیر تھا ان کا پیچھا کیا، اس خوف سے کہ وہ کافر یہ بھونکنا سن لیں اور ان کی جگہ کا پتہ چل جائے۔ انہوں نے کتے پر پتھر پھینکے اور اسے ایک سے زیادہ بار دھکیل دیا۔ ہر بار کتا واپس آتا۔ آخر میں کتے نے اپنے اگلے پنجے آسمان کی طرف اٹھائے جیسے دعا کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے فرمایا کہ اے لوگو، تم مجھے کیوں بھگا رہے ہو؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مجھ سے مت ڈرو، میں اللہ کا کفر نہیں کرتا۔ نتیجتاً نوجوانوں کو یقین تھا کہ اللہ اپنی رحمت سے انہیں نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی تبارک و تعالیٰ اور اس سے دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے اچھی چٹائیاں تیار کر۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ غار تک پہنچ گئے۔ وہاں انہیں پھل اور پانی ملے، انہوں نے کھایا پیا، پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ چند لمحوں بعد انہیں نیند آنے لگی۔ ان کے سر نیچے گر گئے اور وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ فرش پر بہت زیادہ سو گئے۔ رات کے بعد دن، ایک کے بعد ایک سال گزرتے گئے اور نوجوان اونگ رہے تھے۔ نیند کی آواز انہیں کچھ سننے سے روک دیا گیا۔ ہوا کا جھونکا انہیں پریشان نہیں کرے گا اور گرج کی آواز انہیں بیدار نہیں کرے گی۔ جب سورج طلوع ہوا تو اس نے ان کو اپنی تیز گرمی سے نہیں مارا۔ ان کے درجے کی علامت کے طور پر اٹھتے وقت یہ غار کے دائیں طرف چلا گیا اور سیٹ کرتے وقت اس کے بائیں طرف سے گزرتا تھا۔ انہیں اس کی گرمی کا یا سورج کی شعاؤں کا زیادہ حصہ نہیں ملا، نہ دن کے شروع میں اور نہ اس کے آخر میں۔ نتیجتاً نہ ان کا رنگ بدلا اور نہ ان کا لباس پرانا ہوا۔
کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اگر کوئی ان کو دیکھے تو سوچے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، در حقیقت وہ نیند سے بوجھل تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں کیونکہ ان کے آنکھوں کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ ہوا کے سامنے رہیں تاکہ طویل بند ہونے سے وہ کمزور نہ ہوں۔ یہ بھی روایت ہے کہ ایک معزز وہ سال میں 2 بار اپنے بائیں اور دائیں طرف مڑ جاتے تھے، اس لیے ان کی لاشیں سڑتی نہیں تھیں۔ کوئی ان کی طرف دیکھتا تو ان سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ لوگ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے اور ان کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ 309 سال کی نیند کے بعد اللہ نے انہیں جگایا۔ وہ اپنی بھوک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے قیام کی مدت کے بارے میں پوچھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم 1 دن یا 1 دن سے کم ٹھہرے۔ ایک اور نے کہا، ہم آج صبح سو گئے اور اب سورج غروب ہونے کو ہے۔ چوتھے نے کہا، آئیے ہم سوچنا چھوڑ دیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے رہے۔ بہرحال آئیے ہم میں سے ایک کو کچھ رقم دے کر بھیج دیں تاکہ ہمارے لیے کچھ کھانا لے آئے۔ اس شخص کو ہوشیار ہونا چاہیے کیونکہ اس سے نہ پہچانے ورنہ اس کی پیروی کی جائے گی۔ پھر بادشاہ دقیانوس اور اس کے پیروکاروں کو بتایا جائے گا، انہیں ہماری جگہ کا پتہ چل جائے گا اور ہم پر طرح طرح کی اذیتیں دیں گے یہاں تک کہ وہ ہمیں ہمارے مذہب سے متحرف کر دیں گے۔ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بادشاہ دقیانوس کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک متقی مسلمان بادشاہ نے اس کی جگہ لے لی۔ اس وقت شہر کے لوگ لاشوں کو جمع کرنے اور دوبارہ اٹھانے کے بارے میں اختلاف رائے کا شکار تھے۔ کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں شک تھا اور ان کا خیال تھا کہ اس کا امکان بہت کم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف روحیں جمع ہوں گی، بہرحال لاشیں مٹی میں ملیں گی۔ ان میں سے بعض نے کہا، لیکن جسم اور روح یکساں طور پر زندہ کیے جائیں گے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا اور جھگڑا ہونے والا تھا، چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ وہ حق کی دلیل کو آسان کر دے۔ اس وقت غار میں موجود آدمیوں میں سے ایک عملیقہ جسے کھانے کی تلاش میں بھیجا گیا تھا، افسوس شہر پہنچا۔ وہ خوفزدہ اور چوکنا تھا۔ نشانات اور عمارتوں کی ساخت میں تبدیلی نے اسے حیران کر دیا۔ وہ علاقہ بھیڑوں کے چرنے کے لیے کھلی زمین ہوا کرتا تھا، اب وہاں اونچے اونچے قلعے تھے۔ دوسرے قلعے گر چکے تھے۔ ایسے مناظر تھے جن سے وہ واقف نہیں تھا اور وہ چہرے جنہیں وہ نہیں پہچانتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جھلک غیر مستحکم ہو گئی۔ وہ الجھن اور ہچکچاہٹ کا شکار نظر آیا۔ گھبراہٹ اور چڑچڑاپن اس کی نظروں اور قدموں میں نمودار ہوا۔ کسی نے مڑ کر اس سے پوچھا، کیا تم اس شہر میں اجنبی ہو اور کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں کوئی اجنبی نہیں ہوں اور میں خریدنے کے لیے کھانے کی تلاش میں ہوں۔ مجھے وہ جگہ نہیں ملی جہاں سے میں کھانا خریدتا تھا۔ وہ شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر ریسٹورانٹ کے مالک کے پاس لے گیا۔ ملیحہ نے اپنی رقم نکال کر بیچنے والے کو دے دی۔ بیچنے والا حیران ہوا کیونکہ اس رقم پر بادشاہ دقیانوس کی تصویر تھی۔ وہ بادشاہ 300 یا اس سے زیادہ سال پہلے مر گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ عملیقہ نے ایک خزانہ دریافت کیا ہے اور اس کے پاس بہت سی دولت ہوگی۔ عملیقہ ریت کے گرد جمع لوگ اسے صالح بادشاہ کے پاس لے گئے۔ عملیقہ کی خبر بادشاہ کے اپنے پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ گئی۔ بادشاہ در حقیقت اس کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا کیونکہ اس نے اپنے دادا سے نوجوانوں کی کہانی سنی تھی۔ جب عملیقہ آیا تو بادشاہ نے اس سے اس کا حال پوچھا تو عملیقہ نے اس سے بتایا کہ اس کے اور اس کے دوستوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بادشاہ اس پر خوش ہوا اور اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً اللہ نے تمہارے پاس ایک نشانی بھیجی ہے تاکہ تم جس چیز میں اختلاف کرتے ہو اس کی حقیقت کو ظاہر کر دے۔ بادشاہ شہر والوں کے ساتھ عملیقہ کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ غار کے قریب پہنچے تو عملیقہ نے کہا کہ میں پہلے اندر جاؤں گا تاکہ میرے دوست خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ وہ اندر گیا اور میں اپنے دوستوں کو کہا کو کیا ہوا بتایا، سب بتایا۔ اس نے انہیں بتایا
کہ بادشاہ دقیانوس کا انتقال ہو گیا ہے اور موجودہ بادشاہ ایک متقی مسلمان تھا۔ وہ نئے سے خوش تھے اور باہر گئے، بادشاہ کو سلام کیا، پھر وہ اپنے غار میں واپس چلے گئے۔ جن لوگوں کو قیامت کا شک تھا انہوں نے جب ان کو دیکھا تو اپنا غلط عقیدہ چھوڑ دیا اور یقین کر لیا کہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا جمع ہونا جسم اور روح دونوں سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے غار اور اس کے آثار کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا۔ کچھ مومنین نے کہا ایک ایسا ڈھانچہ بنائیں جو ان کے مقام کی نشانی اور یادگار کے طور پر کھڑا ہو۔ دوسرے کہنے لگے کہ کسی کے لیے اس کی جگہ پر درود حاصل کرنے کے لیے مسجد بناؤ۔ غار والوں کا قصہ جیسا کہ بیان کیا گیا، اللہ نے اسے لوگوں کے نصیحت کے لیے عبرت اور اپنی عظیم قدرت کی دلیل بنایا۔